بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے اور آج ہم رمضان المبارک کے جس اہم موضوع پر بات کریں گے وہ ہے صبر، برداشت اور روزے کا حقیقی مقصد۔ ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام ہے۔ سحری کھا لی، افطار کر لیا، بس روزہ مکمل ہو گیا۔ لیکن حقیقت میں روزہ ایک عبادت نہیں بلکہ ایک تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ وہ ہمیں بدلنا چاہتے ہیں، ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک نیک انسان بنانا چاہتے ہیں۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ یعنی روزے کا مقصد بھوک نہیں، تقوی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہ محسوس کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں، پانی بھی موجود ہے، کوئی انسان بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ اس کے باوجود پانی نہیں پیتے روزے کی حالت میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہی احساس جو ہے یہ تقوی کہلاتا ہے، اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ روزہ اور صبر۔ روزہ ہمیں سب سے پہلے جو چیز سکھاتا ہے وہ ہے صبر۔ سوچے ذرا، شدید گرمی ہو، گلا خشک ہو، سر درد ہو، پھر بھی آپ پانی نہیں پیتے۔ یہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ 3 قسم کا صبر سیکھتا ہے: بھوک اور پیاس پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، اور لوگوں کے رویوں پر صبر۔ برداشت کا امتحان اصل روزہ گھر میں شروع ہوتا ہے، جب کوئی آپ سے سخت بات کرے، کوئی آپ کی قدر نہ کرے، کوئی آپ کو غصہ دلائے، وہاں سے پھر آپ کے روزے کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ کر بھی غصہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ آج بہت مشکل روزہ تھا۔ مشکل روزہ بھوک نہیں ہوتا، اور نہ ہی مشکل روزہ پیاس ہوتا ہے۔ مشکل روزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ غصے کو روکیں۔ غصے کو روکنا ہی اصل میں مشکل روزہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو کہو میں روزے سے ہوں۔ یعنی آپ بالکل اس سے جھگڑے والی کوئی بات ہی نہ کرو۔ یعنی میں اپنے نفس کو اللہ کے لیے روک رہا ہوں، صرف پیٹ کا نہیں، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ ہم حرام چیزیں نہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کر دی ہیں۔ زبان کا بھی روزہ ہے، ہمیں کسی کی غیبت اور کسی کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے اس کے پیٹھ پیچھے۔
کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل کا بھی روزہ ہوتا ہے، یعنی کہ دل میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت، بغض، حسد یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر انسان بھوکا رہے لیکن جھوٹ بولتا رہے، غیبت کرتا رہے، دل دکھاتا رہے، تو وہ روزہ تو نہ ہوا، وہ تو صرف بھوک اور پیاس ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے، یعنی کہ ثواب وغیرہ نہیں ملتا۔ روزہ ہمیں انسان بنا لیتا ہے۔ رمضان میں ہمیں دوسروں کا احساس سکھاتا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک غریب انسان روزانہ اسی کیفیت میں رہتا ہے۔ تو اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ صدقہ دیا بھی جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور پھر بھوک اور پیاس جب بڑھتی ہے تو پھر دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ روزہ ہمیں صرف عبادت گزار نہیں بناتا، لیکن یہاں میں آپ کو بلکہ ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں میں آپ کو کچھ عبادات بتاؤں گی جو آپ ڈیلی بیسس پر کر سکتے ہیں اور اپنے اعمال میں نیکیوں کا خاطر خواہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے الف لام میم حامیم طاسین۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ پھر عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، سلامن قولا من رب رحیم۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ والی آیت قرآن پاک کی پڑھنی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا لہ۔ اور رات کو جب آپ سونے لگیں تو آپ یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، یا رب یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیومو برحمتک استغیث۔ اگر رمضان کے بعد ہماری زبان نرم ہو جائے، ہمارا غصہ کم ہو جائے اور ہم معاف کرنا سیکھ جائیں اور نماز کی پابندی کریں تو سمجھیں ہمارا روزہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر ہم رمضان کے بعد بھی وہی پہلے والے انسان رہیں تو ہم نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ ہم صرف بھوکے رہے، صرف پیاسے رہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا نرم دل چاہیے، ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، یہ اس کو چاہیے، ہمارے اچھے اخلاق اس کو چاہیے۔ اور قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو میزان پر ہوگی وہ ایک اچھا اخلاق ہوگا۔ اور رمضان کا مہینہ اسی اخلاق کی مشق ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا حقیقی مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر کرنے والا، معاف کرنے والا اور نرم دل بنا دے۔ ہماری زبانوں کو غیبت سے، دلوں کو نفرت سے، جو ہم ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرت بھر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کو گناہوں سے بچا لے کہ ہمیں ایسا روزہ نصیب فرما جو تیری بارگاہ میں قبول اور منظور ہو۔ آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور کمنٹ کر دیں، اور ساتھ میں شیئر بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو جو میں رمضان کے حوالے سے میں نے تیار کی ہیں وہ ان کا بھی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور آپ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔